میں پاکستان میں ایک شیعہ مدرسے میں گیا، وہاں پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، محرم الحرام کے ایام میں جو ایسے افراد جو نواسب ہیں، ان کی کوشش رہتی ہے کہ وہ یزید کو، امام حسین کے قاتلوں کو بچائیں، اور ان میں سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک ڈاکٹر زبیر صاحب ہے۔ یہ ڈاکٹر زبیر صاحب کی آپ یہ دیکھ لیں، کلپ دیکھ لیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ کیا یزید پہ لعنت کرنا جائز ہے، یہ ڈاکٹر زبیر صاحب پڑھ رہے ہیں غزالی صاحب کی کتاب سے، یہ غزالی صاحب کا نظریہ بیان کر رہے ہیں۔ یا وہ قاتل حسین، کیونکہ اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، او عامر بھی، یا اس نے چلیں اس کا حکم دیا، هذا لم يثبت اصلا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اچھا، میں بلکہ خود غزالی کی کتاب سے آپ کے سامنے پڑھ لوں تو یہ پھر بالکل واضح ہو جائے گا۔ اگر غزالی کی کتاب سے ہو تو ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یہ پڑھ لیں، یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی جو کلپ جو ہیں وہ لگا لیں۔ میں آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں خود غزالی کی کتاب سے۔ دیکھیں آپ غزالی کی کتاب سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دیکھیں یہ لوگ غزالی صاحب کیسے جو ہے یہاں پہ دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ یہ احیاء علوم الدین، میرے بھائیوں، یہ احیاء علوم الدین وہ ہیں، میں پاکستان میں ایک شیعہ مدرسے میں گیا، وہاں پہ یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی، یہ احیاء علوم الدین، یہ نصاب میں ان کا شامل تھا۔ حالانکہ اس کا یہ وہ شخص ہے جس نے یہ کتاب لکھی جو یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتا۔ نہیں پتا، آپ کے پاس کوئی اپنی کتابیں کم ہیں، آپ کے پاس کوئی اپنا کچھ نہیں ہے کہ آپ یہ کتابیں پڑھا رہے ہیں، جو یزید کو بچا رہے ہیں ان کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، ان کو نصاب میں شامل کر رہے ہیں۔ مشکل کیا ہے آپ لوگوں کی؟ یعنی یہ دردناک ہے نا کہ بعض مدارس، سب کی نہیں بات نہیں کر رہا ہوں، بہت ہی شاذ مدارس ہیں، ان میں جو ہے، بلکہ مدارس بھی نہیں، ایک مدرسے کی بات کر رہا ہوں، اس میں یہ کتاب پڑھائی جاتی تھی۔ تو یہ اپنی حالت پہ روئیں ہم، اور کیا کریں کہ ہمارے لوگ ہوں امام حسین کے نام پہ نام کمانے والے، امام حسین کے نام پہ بلڈنگیں بنانے والے، امام حسین کے نام پر طالب علموں کو اکٹھا کرنے والے، وہ بیٹھ کر امام حسین کے دشمنوں کی کتابیں پڑھائیں، وہ نصاب کا حصہ بنائیں۔ اور ایسے افراد، اہل سنت بھی نہیں نا، اہل سنت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایسے افراد جو یزید پہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، ان کی کتابوں کو نصاب کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں احیاء علوم الدین، احیاء یہ غزالی صاحب کی کتاب ہے، یہاں پہ تیسری جلد پہ وہ کہتے ہیں کہ فَإِن قِيلَ، اگر کہا جائے کہ هل يجوز لعن یزید، کیا یزید کی لعنت جائز ہے کیونکہ امام حسین کا قاتل ہیں یا اس نے قتل کا حکم دیا ہے، تو کہ ہم جواب دیں گے کہ نہیں، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے کہ امام حسین کا قاتل ہو، یعنی یہ شاید تازہ پیدا ہو چکے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ وہ افراد ان کے لیے ثابت نہیں ہے۔ عبداللہ ابن سبا ان کے لیے ثابت ہیں، جو من گھڑت روایات ہیں۔ ایسا فرد کہ جنہوں نے کذاب ہیں، سیف بن عمر، یہ کذاب راوی نے عبداللہ بن سبا کی باتیں جو ہے اہل سنت کی کتابوں میں، اہل سنت مان رہے ہیں، عبداللہ بن سبا کو مان رہے ہیں، بالکل قطعیات میں سے ہیں ان کے ہاں، یزید کے بارے میں نہیں، یزید ان کے لیے ثابت نہیں ہے کہ قاتل حسین۔ تو کہتے ہیں کہ فلا يجوز ان يقال انه قتله او امر به ما لم يثبت او يثبت، کہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کہیں کہ وہ قتل، چونکہ جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ فضلا عن لعنت تو چھوڑ، اصلا یہ بھی نہیں کہیں گے کہ امام حسین کے قاتل ہیں۔ اچھا، چونکہ مسلم کو، کسی مسلمان کو ایک کبیرہ گناہ کی نسبت دینا بغیر تحقیق کے یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بہت جو ہے زبردست بات کر رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کتنے جو ہیں وہ اخلاقی لوگ ہیں۔ دوسری صفحے پہ کہتے ہیں چلیں کہ اگر کوئی نہ کہیں کہ یزید جو ہے وہ قاتل حسین ہے، یا نام یزید کا نہ لیں، یہ کہیں کہ قاتل الحسین لعنہ اللہ، امام حسین کا جو قاتل ہے اس کے اوپر اللہ لعنت کرے، تو یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ یہ ناسبی فکر، یہ بنی امیہ کی فکر، آپ دیکھیں یہاں پہ اب کیا جواب دے گا، اس سے بھی لوگوں کو روک رہے ہیں۔ یا کہیں کہ جنہوں نے امام حسین کی قتل کا حکم دیا ہے ان کے اوپر لعنت جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ الصواب ان یقال، یہ کہنا چاہیے کہ قاتل حسین اگر اس نے توبہ کیا، توبہ سے پہلے وہ مرا ہو تو لعنت اللہ علیہ، یہ بات اس نے کی ہے۔ اب اس سے بھی وہ یو ٹرن مار رہا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس نے توبہ کیا ہو۔ اچھا، یہ ممکن ہے عبداللہ بن سبا نے توبہ کیا ہو، ممکن ہے مالک اشتر نے توبہ کیا، جو تم مالک اشتر کو نعوذ باللہ مجرم کہتے ہو، کیا سے کیا کہتے ہو۔ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ انہوں نے مالک ابن اشتر جو ہے وہ حضرت مالک اشتر رحمت اللہ علیہ انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اگر مان لی جائے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، مالک اشتر اولیاء الہی میں سے ہیں، تو ممکن انہوں نے توبہ کیا ہو، تم کیوں لعنتیں کر رہے ہو، تم کیوں دیگر افراد کے جو مولا علی کے ساتھی ہیں ان کو لعنت کر رہے ہو۔
اچھا عثمان کے قاتلین پہ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ اچھا پھر کیا کہتے ہیں کہ لأنہ، چونکہ احتمال ہے کہ وہ توبہ کے بعد مرا ہو. ابھی وحشی جو ہے حضرت حمزہ کا قاتل، وہ کافر تھا کہ جو اس نے حضرت حمزہ کو قتل کیا، لیکن اس نے کفر سے توبہ کیا، اپنے گناہ سے توبہ کیا، جو اس وقت وہ کافر تھا. اب اگر کوئی شخص کہیں کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں، تو اندر سے بھی یہ منافق بھی ہوں تو اس کے اوپر اسلام کے حکم ہے، اور پہلے اس نے جو گناہ انجام دیے اس کا مؤاخذہ نہیں کیا جاتا. ولا يجوز ان يلعن، جائز نہیں ہے کہ لعنت کی جائے. والقتل کبیرہ، قتل جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. ولا تنتہی الی رتبۃ الکفر، قتل جو ہے اگرچہ یہ بڑا گناہ ہے لیکن اس سے تو کوئی کافر نہیں ہوتا. فاذا لم يقید بالتوبہ واطلق كان فیہ خطر، اگر توبے کا نام نہ لی جائے اور ایسے بغیر توبہ کے کہیں تو کیا ہے، یہ خطر ہے. ولیس فی السکوت خطر فهو اولی، لیکن سکوت میں اگر آپ لعنت نہ کریں تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ بہتر ہے کہ لعنت ہی نہ کریں. یعنی یہ بھی نہ کہیں کہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو، یہ بھی نہ کہیں. یہاں بھی قیود لے کے آ رہے ہیں، توبہ کیا ہے نہیں کیا ہے، توبہ سے پہلے ہے یا نہیں ہے. یعنی یہ آپ اندازہ کریں کہ آپ کے نزدیک کیسے لوگ ہیں، اور امام حسین کے بغض میں، اہل بیت کے بغض میں یہ کس حد تک پہنچے ہیں کہ آپ کو یہ بھی جو ہے وہ کہنے نہیں دیتے کہ امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہو. اچھا میرے بھائیوں، آپ دیکھیں خود یہی لوگ لعنتیں کر رہے ہیں، دبا کے لعنت کر رہے ہیں جناب عثمان کے قاتلوں پہ. یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل دیکھیں، جناب ابن حزم اندلسی کی ہے. یہاں پہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو جناب عثمان سے قتلت عثمان، جنہوں نے عثمان کو قتل کیا ہے وہ کون ہے؟ فساقون، فاسق ہیں، محاربون، یہ اللہ سے لڑنے والے ہیں، سافکون دمن حراما عمدن، اس نے جو باحرمت خون کو گرایا ہے، قتل کیا ہے، اس کی تعویل نہیں کی جائے گی. یہ ظالم اور سرکش لوگ ہیں. فہم فساق ملعونون، یہ ملعون لوگ ہیں. وہ کہیں انہوں نے توبہ کیا ہو، ٹھیک ہے یہ کہیں کہ ہم نہیں کہتے ہم جناب عثمان کے قاتلوں پہ لعنت ہو، ممکن انہوں نے توبہ کیا ہو، نہیں، یہاں پہ یہ بات نہیں کریں، ڈائریکٹ حکم لگائیں کہ فساق ہیں، ملعون ہیں. یہ محمد رضا کی آپ دیکھیں ذی النورین عثمان ابن عفان الخلیفہ الثالث، یہاں پہ آپ دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں قتلتہ، جو جناب عثمان کے قاتلین ہیں وہ ہم ملعونون علی لسان کبار الصحابہ، وہ صحابہ کی زبان پہ لعنت کی گئی ہے، یہ ملعون ہے. کیوں لعنت کی گئی ہے؟ صحابہ کو پتہ نہیں تھا، صحابہ کو یہ کہنا چاہیے تھا نا شاید توبہ کیا، ہم لعنت نہیں بیچتے. اچھا یہ الکامل فی ضعفاء الرجال ابن عدی کی آپ دیکھیں جرجانی کی، یہاں پہ وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 86 پہ، وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ تلید ابن سلیمان کانا کذابا، یہ کذاب ہے. یعنی وہ افراد تھے کہ جو عثمان کے قتل میں شریک ہے نا، نہیں، جو جناب عثمان کو گالیاں دیتا ہوں. کانا یشتم عثمان ابن عفان، یہ عثمان ابن عفان کو گالیاں دیتا تھا. اور جو عثمان ابن عفان یا کسی صحابی کو گالیاں دے رہا ہو تو دجال فاسق ملعون، تو وہ دجال ہیں، فاسق ہیں، ملعون ہیں. یہاں توبہ کی بات ہے نہیں، یہاں ثابت ہے نہیں، یہ باتیں بالکل بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں صرف یزید کے لیے ہیں تاکہ لوگوں کو روکیں کہ یزید پہ لعنت نہ کریں. اچھا کیوں لعنت نہ کریں؟ یہ بات بھی خود آپ دیکھیں غزالی نے بیان کی ہے، اندازہ کر لیں آپ، یہ بات بھی خود غزالی نے بیان کی ہے کہ لعنت کیوں نہ کی جائے. یہ آپ دیکھیں یہ الصواعق المحرقہ، یہ ابن حجر حیتمی کی کتاب ہے، حیتمی المکی کی الصواعق المحرقہ. یہاں پہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 312 پہ وہ کہتے ہیں قال الغزالی، یعنی وہ جو غزالی کہتے ہیں نا ثابت نہیں ہے اور لعنت نہ کی جائیں، اس کی وجہ کیا ہے، وہ کیوں اس نے کہا ہے. یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسین، امام حسین کے مقتل، امام حسین کی شہادت کی روایت پڑھنا واعظین پر حرام ہے. اور یہاں پہ یہ وہ بھی کیا ہے اس نے مقتل الحسین، یہ کہیں کہ یہاں پہ تحریف بھی کی ہے، اصل میں جو ہے مقتل الحسن والحسین، امام حسن کا مقتل، امام حسن کی شہادت پڑھنا بھی حرام ہے، اور ان کے حکایات بیان کرنا حرام ہے، اور صحابہ کے درمیان میں جو مشاجرات ہیں بیان کرنا حرام ہے. کیوں؟ چونکہ یہ صحابہ کے بوز اور ان کے تان اس کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے، اور یہ تو علاء الدین ہے، فلاں ہے و فلاں ہے. یہ جو میں نے کہا کہ انہوں نے تحریف کی ہے اور یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دیکھیں کتاب الصواعق المحرقہ، یہاں پہ یہ نسخہ آپ دیکھیں، یہاں پہ صفحہ نمبر 198 پہ
قال الغزالی ویحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین. امام حسن کی شہادت بیان نہ کریں، صحابہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. امام حسین کی شہادت بیان نہ کریں، صحابہ کے بارے میں دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. یہ دوسرا نسخہ دیکھیں، کتاب الصواعق المحرقہ، ایک دوسرا نسخہ بھی آپ دیکھیں. یہاں پہ بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الغزالی وغیرہ ویحرم علی الواعظ روایت مقتل الحسن والحسین. ایک اور بھی آپ دیکھیں، یہ صواعق المحرقہ ہے، ایک اور نسخہ اس کا. اب اس کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ قال الغزالی یحرم علی الواعظ وغیرہ روایت مقتل الحسن والحسین. واعظ پہ حسن اور حسین کے مقتل کی روایت جو ہے وہ بیان کرنا حرام ہے. کیوں حرام ہے؟ صحابہ کا بغض پیدا ہوتا ہے. یہ اصل میں یہ جو ہے یہ فکر ہے، یہی فکر وہ فکر ہے جو بنی امیہ کو ترویج دے رہا ہے. یہ فکر بنی امیہ ہے جو امام حسن اور امام حسین کے مقتل اور ان کی شہادت کی جو روایت ہے وہ پڑھنے سے بھی روک دیتے ہیں آپ کو. یہ وہ فکر ہے بنی امیہ کی جو فکر ہے. کیوں؟ چونکہ اس میں جو اصل قاتلین ہیں نا امام حسین کے اصل قاتل، وہ شمر اور سنان ابن انس اور عمر ابن سعد نہیں ہے اصل قاتل. جائیں چیک کریں، جو امام حسین کے اصل قاتل ہیں وہ کچھ اور لوگ ہیں. ان کے قتل کے منصوبے آپ سمجھیں سقیفہ سے شروع ہوئے ہیں. ان کو چھپانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو جو ہے وہ ان پہ لعنت نہ کی جائے، ثابت نہیں ہے، فلاں ہے وہ فلاں ہے. اور یہ اب دیکھیں گے ابھی تو حتیٰ کہ یہ بھی جو نور پوری ہے، ابو یحییٰ نور پوری، وہ تو کہتا ہے حسن عمر ابن سعد کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ہے کہ امام حسین کا قاتل ہو. اندازہ کریں کہ یہ جو اتنے تواتر سے یہ واقعہ آیا ہے، تمام کی تمام کتابوں میں لکھا ہے، ان کے لیے ثابت نہیں ہے. ابھی تک ان لوگوں کے ثابت نہیں ہے. ان کے لیے بس ثابت ہیں کہ یزید تابعی ہے، ثابت ہیں کہ معاویہ خال المومنین ہے، ان کے لیے ثابت ہیں کہ معاویہ کاتب الوحی ہے، ان کے لیے ثابت ہیں کہ فلاں فلاں صحابی کے فلاں فلاں فضائل ہیں. وہ سارے ان کے لیے ثابت ہیں، لیکن امام حسین کے قاتلین ان کے لیے ثابت نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.